जी, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जुमा का मीनिंग बताएं। इसका मीनिंग है तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया? सामने बैठे ना, कैमरे के सामने बैठे। तमाम अल्लाह की परवरदिगार हैं। अब इसका मतलब मैं ये समझाता हूँ आपको कि भाई तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं। यानी हमें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अच्छा, ये सारी चीज़ें बनाने वाला कौन है? अल्लाह। ज़मीन को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। आसमान को बनाने वाला कौन है? अल्लाह। अच्छा, हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह। अच्छा, हम किस लिए इबादत करते हैं अल्लाह की? हम्म, हम आ, हम इसलिए करते हैं। ये मुसलमान तो करते हैं, इसलिए हम करते हैं। अच्छा। हम भी तो मुसलमान हैं, इसलिए हाँ, हम तमाम करते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, चरिंद बनाए, परिंद बनाए, इंसान बनाए, जिन्नात बनाए, ठीक है, हैवानात बनाए, फरिश्ते बनाए, ठीक है, सूरज बनाया, उसके उसके अंदर आग पैदा की, चाँद बनाया, ठीक है, उसके अंदर ठंडक और रोशनी पैदा की। ठीक है, तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, क्योंकि वो हमारा रब है, हमारा मालिक है। ठीक है, जिसने ये सारी दुनिया को तख्लीक की, जिसने इस दुनिया को बनाया, तो इसलिए हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। तो हम अल्लाह ताला की तारीफ़ किस तरह करते हैं? हम अल्लाह ताला की तारीफ़ अल्लाह ताला का कुरान पढ़ के, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। हम्द व सना का मतलब क्या होता है? हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। हाँ, हम्द का मतलब तारीफ़ करना। और कुरान पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की तारीफ़ किस तरह से करते हैं? हम अल्लाह ताला की तारीफ़ अल्लाह ताला की इबादत करके करते हैं। क्या करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत किस तरह से करते हैं वली? अल्लाह अकबर, हम्म, सना पढ़ते हैं। और हाँ, हम अल्लाह वो ताला की तारीफ़, देखो अल्लाह ताला की तारीफ़ सिर्फ नमाज से नहीं होती। अल्लाह ताला की तारीफ़ इस तरह से होती है कि भाई हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हर टाइम, ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। हम हर टाइम कुरान पाक पढ़ते हैं, ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। हम हर टाइम नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह ताला की तारीफ़ है। हम हज अदा करते हैं, ये अल्लाह की तारीफ़ है, ये अल्लाह की इबादत है। हम उम्रा करते हैं, ये अल्लाह की तारीफ़ है, ये अल्लाह की इबादत है। हम इसके अलावा वालिदैन का एहतराम करते हैं, तो ये अल्लाह ताला का फरमान है, हमारे प्यारे नबी का फरमान है। तो हम अल्लाह ताला के प्यारे नबी की पैरवी करते हैं। बतौर हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि भी अल्लाह अल्लाह ताला की तारीफ़, ठीक है, अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के लिए अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, ये बात आपको समझ आ गई? समझ आ गई? हाँ नहीं। ये तमाम तारीफ़ें, यानी हर हर तारीफ़ में हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है। ठीक है, हर तरह से हमने अल्लाह ताला की ठीक तारीफ़ है। करनी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अब वो तमाम जहानों का परवरदिगार है। परवरदिगार का मतलब क्या होता है? मम्मा पापा। नहीं, परवरदिगार का मतलब होता है बनाने वाला, कोई भी चीज़ बनाने वाला, मालिक। परवरदिगार रब, मालिक, खालिक। ठीक है, परवरदिगार का मतलब है कि भी अल्लाह ताला हमारा परवरदिगार है, हमारा खुदा है, हमारा खुदा है। अल्लाह। हाँ, हमारा खुदा कौन है? अल्लाह। हाँ, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अर्रहमान का मतलब होता है, रहमान। हाँ, अर्रहमान का मतलब होता है जो बहुत मेहरबान, रहीम का मतलब होता है रहम करने वाला। हमारा जो रब है, हमारा जो अल्लाह है, वो बहुत रहमान है और रहीम है। यानी अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है। ठीक है, बहुत मेहरबान है। ठीक है,
اور ہم پہ رحم کرنے والا ہے. یعنی کوئی بھی ایک انسان ہو, ٹھیک ہے, اگر ولی ہے, ٹھیک ہے, آپ ہو, آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, آپ نے مما کو تنگ کیا, بابا کو تنگ کیا, یا قرآن نہیں پڑھا, کوئی غلطی کر دی, کوئی برا کام کر دیا, تو پھر اسی ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کی توبہ کرو بھی, یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو, تو اسی ٹائم اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا. تو اس لیے اللہ پاک کیا ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم رحم کر کے معاف کر دیتا ہے نا اس ٹائم, اسی ٹائم معاف کر دیتا ہے نا اللہ پاک. جی. ہاں, اب آگے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے مالکی کا مطلب ہے مالک, یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. ٹھیک ہے, یوم. اب جیسے ہم یوم آزادی مناتے ہیں یعنی آزادی کا دن, تو یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. ٹھیک ہے, دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. تو جو روز جزا کا مالک ہے, روز جزا کا پتہ ہے کون سا دن ہوتا ہے؟ نہیں. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ جب قیامت آئے گی نا, تو تب انسان سارے ختم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ہاں, جو مر چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو مر چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو زندہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. کیا کرے گا؟ زندہ. سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے انسان جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, جو ہمارے رائٹ لیفٹ میں کرامن کاتبین ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہمارے اعمال مطلب لکھ رہے ہیں فرشتے؟ آپ نے سنا ہے کبھی؟ نہیں. ہاں, تو یہ جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہمارے کندھے ہیں نا, کندھے, ٹھیک ہے, جس کو سرائکی میں منڈے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ نا ہمارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرشتے. ہاں, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. ٹھیک ہے, ایک فرشتہ میرا ہے یہ شولڈر سیدھا, یہ والا سیدھا, بلکہ نہیں, یہ الٹا ہے, یہ سیدھا ہے میرا اور یہ الٹا ہے. ہاں, سیدھے کاندھے پہ بھی الٹے کاندھے پہ بھی دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ادھر سے ایک ادھر سے. سیدھے کاندھے والا ہماری کیا لکھتا ہے؟ اچھائیاں لکھتا ہے, جو ہم نیکی کرتے ہیں. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے, ہم مما بابا کا کہنا مانتے ہیں, ہم برے کام نہیں کرتے, ہمیشہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, اچھی پڑھائی کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, والدین کا کہنا مانتے ہیں, استاد صاحب کا کہنا مانتے ہیں, اسکول والے ٹیچر کا کہنا مانتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہماری نیکیاں ہیں. کیا ہے؟ نیکیاں. ہاں, یہ نیکیاں ایک کتاب میں وہ فرشتہ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ والا. اور لیفٹ سائڈ والا جو ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مما بابا کے ڈاکومنٹس پھاڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے مسئلے پیدا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی کی بات نہیں مانتے, رونا شروع کر دیتے ہیں, کلاس کے لیے نہیں آتے, تو وہ فرشتہ نا ہماری برائی لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب روز جزا کے دن یعنی قیامت والے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھی ہاں اپنے اعمال دکھاؤ. تو ہم ایک ہاتھ میں ہمارے نیکیاں ہوں گی, ایک ہاتھ میں برائیاں ہوں گی. کیا ہوں گی؟ نیکیاں, ایک ہاتھ میں برائی. ہاں, بس نہیں ہاں, بھائی صاحب, موبائل گرم ہو گئے. کوئی بات نہیں, موبائل گرم ہوتے رہتے ہیں. اچھا, تو دیکھو, اب جب اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیاں چیک کرے گا, اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ پاک ہمیں جنت میں بھیج دے گا. جنت کو تو پتا ہوگا نا. ہاں, اگر ہماری نیکیاں کم ہوں گی, برائیاں زیادہ ہوں گی, تو ہمیں اللہ پاک دوزخ میں ڈال دے گا, جہاں پہ آگ ہوگی, ہم جل رہے ہوں گے اس آگ میں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی؟ ہاں, اب آگے چلتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس آیات میں کہتے ہیں, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ. اور ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ. ہاں, تو اس آیات میں آپ کہہ رہے ہوتے ہو اللہ پاک کو کہ یا اللہ پاک میں تیری عبادت کروں گا, میں اچھا ولی بنوں گا, میں ہمیشہ سبق یاد کروں گا, میں مما بابا کو تنگ نہیں کروں گا,
میں برے کام نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اسکول کا ہوم ورک بھی اچھے سے کروں گا اور قرآن پاک کا بھی ہوم ورک اچھے سے کروں گا، میں ہمیشہ اللہ پاک کی عبادت کروں گا۔ تو آپ ایسا کرتے ہو؟ جی ایسا تو کبھی کبھی کرتے ہو، روز روز تو نہیں کرتے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو ایسے بولتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسا کیا بھی کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں، آج مجھ سے پرومس کرو کہ بھی ایسا اچھا بچہ بن کے میں ایسے کام کروں گا۔ جی اچھا بچہ پرومس؟ پرومس۔ آپ سے سیدھا تو بیٹھا نہیں جا رہا، آپ کبھی ایسے گھما رہے موبائل، کبھی ایسے گھما رہے ہیں، تو اچھا بچہ کدھر سے بنو گے؟ دیکھو نا ولی، اپنے کام چیک کرو۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کو بولتے ہو یا اللہ پاک میں سیدھے راستے پہ چلوں گا اور میں ہمیشہ ہدایت والے راستے پہ چلوں گا، یعنی میں الٹے کام نہیں کروں گا، میں ہمیشہ سیدھے کام کروں گا۔ کدھر گئے ہو علی؟ علی ہیلو علی صاحب، ولی ولی کدھر گئے ہو؟ کدھر گئے تھے بھائی ولی صاحب؟ نہیں بس میں بیٹھا تھا۔ یہ میوٹ لگا کے کیمرہ بند کر کے کہیں بھاگ گئے تھے؟ ابھی آپ کو میں نے بولا ہے کہ بھی ہم نے ہمیشہ سیدھا کام کرنا ہے، ہدایت والا کام کرنا ہے۔ ابھی دیکھو اہدنا الصراط المستقیم میں آپ کہتے ہو یا اللہ پاک میں سیدھے کام کروں گا، میں الٹے کام نہیں کروں گا۔ پھر ابھی آپ کیمرہ بند کر کے چلے گئے، مجھے بتایا میں کہیں پہ جا رہا ہوں، اچھی بات ہے؟ میں تو یہیں بیٹھا تھا، کیمرہ کیوں بند کیا تھا؟ غلطی سے ہو گیا تھا، سوری بولو، سوری۔ اندر نہیں کرنا۔ اچھا اب آگے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس میں ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے راستے کی جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پہ غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ پتہ ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام رکھا ہے۔ بات نہیں ہاں کیسا موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، 20% ہے۔ اچھا، میں اسی ایک آیات کا ترجمہ کر کے پھر آپ کو چھٹی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ریکارڈ کر کے بھیج دیں نہیں ہوگا بھی ریکارڈ، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک صرف تھوڑی سی بات سن لیں، ابھی آپ بول رہے تھے بھی میں قاضی صاحب میں پڑھوں گا، ابھی آپ بھاگ رہے ہو۔ 2% ہو گیا اور ریڈ لائٹ آ گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے ولی صاحب، اب بندے ٹھیک نہیں ہو، مجھے